जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह आप सीएसई स्कॉलरशिप या चाइना के लिए आप एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमने बहुत से ईमेल्स किए, 100, 200, 500, इवन सम थाउजेंड्स ईमेल्स हमने की, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उसकी क्या वजह हो सकती है और हम उसके बाद क्या करें। लाइक डेडलाइंस आर अप्रोचिंग एंड वी हैव टू अप्लाई समवेयर, तो उसके लिए कुछ बताएं, कुछ ट्रिक्स दें। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मे बी आपको हेल्प आउट हो जाए, जो कि एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जो फॉर्मेट होता है, ईमेल का फॉर्मेट, जो आप फॉर्मेट देखते हैं बनाते हैं अपना, वो कैसा होना चाहिए। ईमेल का फॉर्मेट मैं जो है अपना, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इसको अगर आप फॉलो एज इट इज़ नहीं करना, लेकिन ये है कि इसका जो ओवरऑल ईमेल की बॉडी है आपने वो देखनी है कि किस तरह ईमेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और उसके लिए उसके बाद आपके पास आ जाता है अब ईमेल में आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। लाइक जो फाइल्स हैं, सीवी है आपकी, आपके पास रिसर्च प्रपोजल है, या आपके पास जो है साथ में कवर लेटर है, ऐसी चीज़ें, या इनमें से कौन सी चीज़ आप साथ अटैच करें, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सीवी के साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स भी ऐड कर दें बैचलर्स की। और साथ में अगर आप कवर लेटर बना सकते हैं, यानी एक आपका ईमेल बॉडी हो जाता है, साथ में कवर लेटर अलग से होता है। तो ईमेल को आप थोड़ा सा शॉर्ट रखें। ये सेम नॉट ओनली फॉर मास्टर्स बट आल्सो फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स एज वेल। तो अगर आप ईमेल की बॉडी को जो है थोड़ा छोटा रखें, शॉर्ट रखें, उसमें जस्ट अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट सी अपने जो बैकग्राउंड या अपना जो मोटिवेशन है, 1 या 2 पैराग्राफ में मैक्सिमम, वो आप अपना कंप्लीट कर दें और अपना बता दें कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्यों आप ईमेल कर रहे हैं, और आपकी फील्ड उनकी फील्ड से कैसे मैच करती है। और बाकी चीज़ें आपने अपनी कवर लेटर में बतानी होती हैं। तो कवर लेटर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक मोर प्रोफेशनल वे है टू अप्रोच एनी प्रोफेसर। दूसरी चीज़ ये कि हम ज़्यादातर मिस्टेक्स ये भी करते हैं स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट हम अब जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई यूनिवर्सिटी सर्च की, और यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद हमने क्या किया, उनमें से हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर्स हैं, तो डायरेक्ट हम प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं। और प्रोफेसर्स को अप्रोच करना आई डोंट थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन इवन फॉर द मास्टर और इवन फॉर पीएचडी एज वेल। तो आप ट्राई करें सबसे पहले अपनी कॉलेज के जो भी प्रोफेसर्स हैं, लिस्ट है आपके पास, उसमें आपने एसोसिएट प्रोफेसर्स को या असिस्टेंट प्रोफेसर्स को टारगेट करना है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होती है कि आप उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लें, या वो आपको या पीएचडी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा या मास्टर स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर जो फुल प्रोफेसर्स होते हैं वो एक तो ओल्ड एज होते हैं, ऊपर से उनका काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत कम रिप्लाई भी बहुत कम करते हैं, और वो उस तरह से आपको जो है उनका आउटपुट भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप जो ईमेल अप्रोच करते हैं, बहुत से लोग ये दिखाते हैं कि वो ईमेल सेंड ही नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि आपको देखना पड़ता है कि वो जो ईमेल है जो प्रोफेसर ने दिया हुआ है, या जो वेबसाइट पे आपने कॉपी किया है या देख रहे हैं, वो एक्चुअल है, सही है। आप जिस वे से आप उन्हें ईमेल सेंड करेंगे, वन इज़ जीमेल एंड अदर इज़ याहू, हॉटमेल, या कोई और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो उनका वेब मेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो आप यूज़ करके ईमेल कर सकते हैं। वंस अगर आपके ईमेल डिलीवर नहीं हो रहे, डिलीवरी का इशू आता है, तो ये चीज़ें हैं।
ساتھ میں آپ کے جو اٹیچمنٹس میں ہم نے بات کی، سی وی ہونی چاہیے، ایکیڈیمک سی وی ہونی چاہیے، ریلیونٹ ہونی چاہیے آپ کی، اور ساتھ میں کور لیٹر ہونا چاہیے، اور آپ کی اگر آپ ماسٹر کے لیے ای میل کر رہے ہیں تو آپ بیچلر کی ٹرانسکرپٹس اٹیچ کریں گے، اور اگر پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ماسٹر کی جو ٹرانسکرپٹس ہے وہ اٹیچ کریں گے۔ یہ مین چیزیں ہیں۔ مزید بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ بیک اینڈ تک جو ہے ان میں مزید اگر امپرومنٹ چاہتے ہیں تو اسپیسیفائی کریں کہ آپ کس کس پروفیسر کو ان کے کرنٹ پروجیکٹ کے حساب سے ان کو جو ہے ای میل کریں۔ لائک آپ ان کی جب پروفائل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کی پروفائل پہ اپڈیٹڈ پروفائلز پہ ہوتا ہے کہ ان کا کرنٹ پروجیکٹس کون سے چل رہے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ پی ایچ ڈی والوں کے لیے زیادہ جو ہے ایفیکٹیو ہے کہ جب آپ ای میل کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کی پروفائل کے حساب سے کہ آپ انہیں ای میل جو کر رہے ہیں، جو بھی پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ ہے یا فل پروفیسر ہیں، تو ان کا جو کرنٹ کام ہو رہا ہوگا وہ کرنٹ پروجیکٹ پہ ہو رہا ہوگا، تو وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اگر آپ جسٹ جنرل اس کے ریسرچ اوور ویو کو دیکھ کے آپ وہ مینشن کر دیں گے کہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے یا پاسٹ میں کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو وہ اس بیس پہ آپ کو جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو کرنٹ جو وہ آپ دیکھیں گے کہ پروفیسر کا کرنٹ پروجیکٹ کون سا چل رہا ہے، اس کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے، اس سے ریلیونسی بنانی ہے، اور دین آپ نے اس کو اس کے حساب سے ای میل کرنا ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، اور ساتھ میں ای میل سے ریلیٹڈ ہاؤ ٹو گیٹ ایکسیپٹنس لیٹر، اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اور آئی ول ٹرائی کہ اگر مجھے ابھی کچھ چیزیں میں مس کر رہا ہوں یا مجھے یاد نہیں آ رہی تو آئی ول رپلائی دیئر۔ اور ساتھ میں ٹائم لائن کی بات کرتا جاؤں کہ ابھی نومبر اینڈ ہے، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اسٹل لانگ ٹائم ٹو گو۔ سی ایس سی اپلیکیشنس اوپن ہیں چائنا میں فار ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایون فار بیچلرز ایز ویل۔ سو جتنا ہو سکتا ہے ای میلز کریں۔ یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ کب تک ہم ای میل کر سکتے ہیں، تو جب تک کسی بھی یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن ختم نہیں ہو جاتی، ڈیڈ لائن اپروچ نہیں ہو جاتی، آپ پروفیسر کو ای میل کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم وہ آپ کو ایکسیپٹنس دے سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسٹل بھی رسپانس نہیں آ رہا تو آپ ایک دفعہ جب ای میل کر دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک ویک کے بعد ایٹ لیسٹ ایک ریمائنڈر لازمی بھیج دیں، لیکن بار بار ریمائنڈر نہیں بھیجنا پروفیسرز کو، کیونکہ وہ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی ایگزامپلز اور کیسز ایسے دیکھنے میں ملے ہیں کہ پروفیسرز کے رسپانس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ پلیز ڈو ناٹ ای میل می اینی مور، بیکاز وہ آلریڈی بہت ای میلز اور بہت کام میں جو ہے وہ بزی ہوتے ہیں، تو وہ ایزیلی اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان سے ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہے، تو آپ نے زیادہ انہیں تنگ نہیں کرنا۔ یہ چیزیں ہیں آپ کے ایکسیپٹنس لیٹر کے حوالے سے۔ اور ایک اور کوسچن آتا ہے ساتھ میں کہ اگر کسی پروفیسر نے ایکسیپٹنس لیٹر دے دیا ہے تو اسٹوڈنٹ کو پھر اس کے بعد نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اب ایکسیپٹنس لیٹر دے دیا ہے، یا جسٹ سمپلی پروفیسر رپلائی کرتے ہیں کہ آئی ایم ہیپی دیٹ یو کانٹیکٹڈ می اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو اسٹوڈنٹ جو ہے پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو آپ نے سمپلی ان سے سب سے پہلے ریکویسٹ کرنا ہوتی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اپلائی فار دا اسکالرشپ اینڈ فار دا یونیورسٹی ایڈمیشن اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو آپ نے ان سے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ریکویسٹ کرنا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹرائی کرنا ہے ونس ہی ول گیو یو ایکسیپٹنس لیٹر، یا مے بی وہ آپ سے ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو دینے سے پہلے وہ آپ سے ریکوائر کرے گا انٹرویو، آن لائن انٹرویو، ویڈیو کال پہ انٹرویو ہو سکتا ہے، یا وہ کمیٹی کے ساتھ بھی انٹرویو ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی جب آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے انٹرویو کا کہا جاتا ہے تو مے بی وہ پروفیسر ہو سکتا ہے، اور اس کے مزید جو اسٹوڈنٹس ہیں پی ایچ ڈی یا ماسٹر کے وہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا، اور ساتھ میں اچھا اگر آپ انٹرویو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر بھی ایزیلی دے دیتے ہیں۔ تو اس میں اتنی زیادہ کوئی مسئلے کی بات ہے نہیں، جسٹ یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ بی ویری کنسائز اینڈ اسپیسیفک ان یور آبجیکٹیو، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس بھی پروفیسر کو آپ ای میل کر رہے ہیں، جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے آپ کا جو ایکسیپٹنس لیٹر کا ای میل، یا آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، آپ بالکل اس سے ریلیٹڈ رہیں، آؤٹ سائڈ پہ یا کسی اور چیزوں کے بارے میں یا ایکسٹرا چیزیں ای میل میں نہ ڈالیں،
تاکہ پروفیسر کے پاس کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے تو وہ جتنا ایزیلی اس کو، اور دوسرا یہ کہ انگلش بھی ایزی یوز کریں، اس میں کوئی کمپلیکس ورڈز یا ہائی ووکیبلری ایڈ نہ کریں، کیونکہ چائنیز میں تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ جو پروفیسرز ہیں ایون پروفیسرز کو بھی انگلش میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، تو آپ ایزی انگلش بھی یوز کریں، یہ بھی ایک مین چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اور امید ہے یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس میں نے دی ہیں کوئی نہ کوئی ان سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آئی بلیو ہوگا، اور گڈ لک فار یور فیوچر ایڈمیشنس اینڈ فار acceptance letters. Allah Hafiz.